معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ہم اور آپ سوچے تو صحیح کہ اگر قیامت کے میدان میں نامہ اعمال تولنے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہمیں جہنم کا مستحق قرار دے دیا جائے تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ ایک طرف اگر ہمارے نامہ اعمال تولے جائے، حساب و کتاب ہو، پھر اس کے بعد ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو، پھر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن حساب و کتاب سے پہلے ہی، اعمال کا وزن کرنے سے پہلے ہی ہمیں 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جی ہاں ناظرین، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے 1 سال پہلے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اسے 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا مالدار، ظلم کی وجہ سے جہنم میں بغیر حساب و کتاب کے 1 سال پہلے جائے گا۔ اور دوسرا عرب، تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے جہنم میں بغیر حساب و کتاب کے 1 سال پہلے جائے گا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیہاتی، اپنے تکبر کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے 1 سال پہلے جہنم میں جائے گا۔ چوتھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ گنوار، اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیانت کرنے والا تاجر بغیر حساب و کتاب کے 1 سال پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور چھٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم، حسد کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں 1 سال پہلے ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 مالدار، دوسرا عرب کے لوگ تعصب کی وجہ سے، اور تیسرا تکبر کرنے والے دیہاتی، اور چوتھا خیانت کرنے والے تاجر، اور پانچواں گنوار، جہالت کی وجہ سے، اور چھٹا عالم، حسد کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر ہم مالدار ہیں تو کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ اگر ہم عرب میں نہیں ہیں تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے۔ تعصب اور عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ترجیح دینا اور غیروں کو ترجیح نہیں دینا کسی بھی معاملات میں۔ مثلا آپ کے برادر کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ اگر کوئی غلطی کرتے تو ان کو سزا نہ دے، انہیں ڈانٹے نہیں، ان کو پھٹکارے نہیں، اور اگر کوئی دوسرا آدمی غلطی کرے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ان کو ڈانٹے، پھٹکارے، مارے، پیٹے، یعنی طرفداری سے کام لے۔ یہ تعصب، یہ عصبیت ہے۔ جیسے بہار والے یو پی کو دیکھنے نہ پائے، یو پی والے بہار کو دیکھنے نہ پائے، بنگال والے بہار کو پسند نہ کرے، ایک مثال کے طور پر۔ یہ تعصب، یہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ عرب کے لوگوں میں بالخصوص یہ پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ خیر ایسا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب تعصب کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے 1 سال پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر آپ دیہاتی ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، تو تکبر نہ کریں، کیونکہ دیہاتوں میں اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے، تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس تکبر کی وجہ سے 1 سال پہلے جہنم میں آپ کو بغیر حساب و کتاب کے ڈال دیا جائے۔ اور گنوار، جہالت کی وجہ سے، گنواروں میں جہالت اور نادانی اور گندے الفاظ، بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جہالت اور نادانی میں ڈوب کر بہت ساری باتیں ایسے کر جاتے ہیں، کسی کی دل آزاری اور کسی کو تکلیف دینا، مارنا، پیٹنا، جھگڑنا اور بیجا بحث کرنا، لغو باتیں کرنا، اس کی وجہ سے بھی وہ جہنم میں 1 سال بغیر حساب و کتاب جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کیا ہے تو ذرا اپنے زبان کو کنٹرول کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر حساب و کتاب بھی آپ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ اور عالم یہ نہ سوچے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، میرا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند بالا ہے، ہزاروں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سینکڑوں لوگ میرے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، میں بڑی مسجد کا امام ہوں یا بڑے درسگاہ کا مدرس ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، بڑے اسٹیجوں میں میرا بیان ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر حسد، جلن پیدا ہو جائے اور حسد کی وجہ سے آپ بھی
بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ لہٰذا ناظرین، آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔